جو ہماری کال ہے وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے دی گئی ہے، وہ اپنے بنیادی حقوق کی کال ہے۔ اس کے اندر کسی ملک کسی ادارے کے ساتھ کوئی ہمارا جھگڑا نہیں ہے۔ ہر جو ہمارا ملک ہے یا ادارے ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ ہمارا جو موقف ہے پہلے دن سے یہ بیانی ہے کہ ہمارا جھگڑا اس ریاستی نظام کے ساتھ ہے۔ اس چھوٹی سی ریاست کے اوپر اتنا بڑا جو بوجھ ڈالا گیا اشرافیہ کی مراد ہے اس کے حوالے سے ہے۔ اب ہمارے کئی جو حکمران ہیں وہ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں جناب کہ یہ اشرافیہ کی مراد کی جب بات کرتے ہیں تو یہ جوڈیشری کی بات نہیں کرتے۔ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں جب ریٹن لکھا ہوا ہے جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے جب مذاکرات ہوں گے تب ہم یہ بات کریں گے۔ سڑکوں چوراہوں کا آپ کو شوق ہے تو ہم آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ حکمرانوں کے جو ان کو مراد ملی ان کو واپس لیا جائے، جو ہماری جو جوڈیشری کے اندر بھیجا تنخواہوں میں اضافہ، الاؤنسز میں جو اضافہ ہوا ہے اس کو کم کیا جائے، کیونکہ عوام کی یہ ڈیمانڈ ہے جو ہم ہمارے تھرو جو ہے وہ پبلک ہوتی ہے، تو اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم غلط ہو، غیر قانونی ہو۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ چھوٹی سی ریاست ہے، اس ریاست کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جائے جتنا یہ ریاست یہ بوجھ سنبھال سکے۔ آپ کے خلاف جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ پلان کر رہی ہیں کہ اس جو آپ کا احتجاج ہے اس کو ناکام بنانے کی، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر ان کی حیثیت تو اس دن راولا کوٹ کا جلسہ کر کے سامنے آ گئی، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں رہی۔ ان کو پتہ نہیں ان کے مشیر کون ہے کہ تھوڑی بہت جو ان کی عزت تھی یا ایک بھرم تھا وہ بھی ٹوٹ گیا کہ اس دن عوام نے ثابت کر دیا کہ یہ پورے اکٹھے ہو گئے سارے بے ایمان۔ میں نوسر باز نہیں کہتا، میں ڈنگر نہیں کہتا، یہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ ایک تصویر آپ نے دیکھی ہے، ایک لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام جماعتوں نے اپنے تفضات ختم کر دیے۔ کس کے لیے؟ کہ ان کی اشرافیہ کی مراد کی ہم نے ڈیمانڈ کر دی خاتمہ کیا جائے۔ اب جب دیکھیں آپ کہ جب عوامی معاملات ہوتے ہیں، کیا آپ نے کبھی ان کو اکٹھے ہوتے دیکھا؟ کیا عوام یا جس علاقے میں کھڑا ہوں اس علاقے کے معاملات کے حوالے سے کیا کبھی آل پارٹیز ہوئی؟ کیا غریب کی سہولت کے لیے آل پارٹیز ہوئی؟ نہیں۔ آل پارٹیز فوراً کب آ گئی کہ جب ان کی دم پہ پاؤں آ گیا، ان کی مراد کے خاتمے کی بات کی گئی، 12 ان نوسر بازوں کی سیٹوں کے خاتمے کی بات کی گئی جو اس ریاست کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ جہاں آپ نے سوال کیا کہ یہ ختم کریں گے، رب کی ذات اوپر موجود ہے، رب کی مخلوق یہ سامنے موجود ہے۔ انشاءاللہ 29 ستمبر کو یہ رب کی مخلوق رب کی مدد سے ثابت کرے گی کہ تم ٹھیک ہو یا ہم ٹھیک۔ اگر وہ آپ کے مطالبات حکومت نہیں مانتی تو آپ کا کیا لائی عمل ہوگا نیکسٹ؟ سر حکومت مطالبات نہیں مانتی، ہم تو اپنی کال پہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا پلان اے بی سی سب تیار ہے، عوام جڑ چکی ہے، یہ کسی بھی صورت عوام کو زیر بار نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے کیا پیغام ہے جو دیکھ رہے ہیں اس میں اس ٹائم حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ان کو یہی پیغام دوں گا کہ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ آپ نے اس کشمیری قوم کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اور اب تیسری بار آپ پھر ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان حکمرانوں کو، ان اداروں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اس عوام کو، کشمیری عوام کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا۔ یہ کشمیری بڑے باجرت، باضمیر، باغیرت لوگ ہیں، یہ کسی بھی صورت اپنے حقوق سے، اور یہ جو پیچھے میرے پرچم لگا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میری مراد اس ریاست کی شناخت، اس ریاست کے اوپر، اپنے حقوق کے اوپر کشمیری قوم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے۔ انشاءاللہ 29 ستمبر کو یہ رب کی مخلوق رب کی مدد سے ثابت کرے گی کہ تم ٹھیک ہو، اور یہ جو پیچھے میرے پرچم لگا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میری مراد اس ریاست کی شناخت، اس ریاست کے اوپر، اپنے حقوق کے اوپر کشمیری قوم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے۔ لاسٹ میں جو ایکشن کمیٹی کا ایک مشہور ڈائلاگ ہے وہ آپ ہمیں یہاں پہ بول کے دکھا دیں، بند مطلب۔ اصل میں مجھے وہ ہے نہیں، وہ میرا بھائی ہے خواجہ مہران، ہر چیز ایک بندے کے اپنے لہجے سے اچھی لگتی ہے، تو وہ مجھے خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیں جب ارباب ایڈوکیٹ ہے ہمارے، وہ نعرہ انہوں نے دیا کہ آواز دو ہم ایک ہیں، تو یہ کریڈٹ ارباب صاحب کو جاتا ہے۔ تو جب جو نعرہ آپ کہتے ہیں کہ بند مطلب بند، تو یہ کریڈٹ میرے اس بھائی خواجہ مہران کو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں گو کہ میں اس کی نقل کروں گا، تو میں آپ سب کو کہوں گا بند، تو آپ نے آگے سے کہنا ہے، میں کہوں گا بند مطلب، آپ نے کہنا بند۔ بند مطلب بند مطلب بند مطلب بند مطلب بند مطلب 29 ستمبر بند مطلب۔ بہت بہت شکریہ سر۔ سائفر کے متعلق اگر 2 لائنیں ہو جائیں۔ سائفر کے تو چیتھڑے اڑ گئے نا، وہ سائفر تھا ہی نہیں، وہ انوار الحق اور اس کے چند جو چہیتے ہیں وہ آپ کو اسٹیجوں کے اوپر سے اپنا غصہ نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کن حکمرانوں کو کس ادارے نے کیا کیا لالی پاپ دیا ہوا تھا، اور ان بیوقوفوں سے اتنا بڑا بلنڈر کرا دیا کہ یہ دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ ان کو سمجھ نہیں لگی کہ ان سے کیا کام کروایا گیا، تو یہ سارا کریڈٹ سائفر کا انوار الحق کو جاتا ہے۔ وہ بہت ذہین اور بہت تیز انسان ہے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کسی کو جو ہے اس نے وہ آگے بلی پہ لگا دیا۔